یہ ایک بڑا المیہ ہے ہماری قوم میں اخلاق کی بہت کمی ہے، سختی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے، آپ کے پاس نہ بیٹھتے، تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے طبیب مینٹیلٹی، میں اس مینٹیلٹی کو کہتا ہوں کہ جب آپ اگلے کو اس لیول کا حسن ظن دیتے ہیں، آپ اس لیول کے سیلف اویئرنیس پہ ہوتے ہیں اپنے بارے میں، الحمدللہ آپ کو اتنا اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو اس وقت پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اس کا مسئلہ چل رہا ہے بیچارے کا، کوئی بجائے کہ آپ اپنے اوپر لینے کے، بجائے کہ آپ ایک دم یہ سمجھیں کہ یہ مجھے اٹیک کر رہا ہے، آپ فوراً سے یہ خیال لاتے ہیں کہ یار اس کی زندگی میں کچھ چل رہا ہوگا۔ یہی ہے طبیب مینٹیلٹی۔ ایک طبیب جو ہے وہ ہر ایک کو پیشنٹ دیکھتا ہے ان اے پازیٹیو سینس اور حسن ظن دیتا ہے، اور انبیاء کی یہی مینٹیلٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو نے چادر جو ہے وہ اتنی زور سے کھینچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، چادر پیچھے سے یوں کھینچی، ان کے ریش پڑ گیا گردن کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے، مسکرا کر دیکھا اسے اور کہا کیا بات ہے؟ اس نے اتنی سخت بات کی کہ اے محمد تم انصاف نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی کمپوزر سے بات سنی، حالانکہ صحابہ نے تلواریں نکالنی تھی کہ ہاؤ ڈیئر ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو دو اور اس سے بھی زیادہ دو۔ اور یہ اتقان کا لیول ہے، احسان سے بھی بڑا لیول ہے اتقان کا۔ بیہیویئرز کے 4 لیول ہیں۔ ایک ظلم ہے کہ آپ ٹھیک ہے بدلہ جائز ہے لیکن آپ بدلہ زیادہ لے لیتے ہو، ظلم، یا جو کرنا چاہیے اس سے کم کر رہے ہو، ظلم۔ دوسرا عدل یہ ہے کہ جو جیسا آپ کے ساتھ کوئی چل رہا ویسے چل رہے ہو۔ تیسرا لیول ہے احسان، عدل سے بھی بڑھ جاتے ہو، اگلے کے ساتھ احسان کے لیول پہ چل جاتے ہو، جیسے ابو بکر صدیق اپنے رشتہ دار کو معاف بھی کیا، چیریٹی دوبارہ دینا شروع کر دی۔ اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے اتقان۔ چاروں رویے قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے۔ اتقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول، انبیاء کا لیول ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ ایک ٹیچر میرے دیا کرتے تھے، اتقان یہ ہے کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، ایک مثال ہے، تو آپ اس کو گلے لگاؤ گے اور آپ اس سے کہو گے کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، خیریت تو ہے؟ یعنی یہ اتقان کا لیول ہے۔ اور عدل یہ کہ آپ نے بھی آگے سے ایک لگا دیا، جو کہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اسلام ایک ریئلسٹک وے آف لائف ہے۔ تو اللہ ایکسپیکٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ عباد الرحمن کون ہے؟ جو ڈگنیٹی والے لوگ ہیں، جو کمپوزر والے لوگ ہیں، جو ڈیسنٹ لوگ ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ بھی اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر کسی سے بحث کرنا، بحث برائے بحث کرنا، یہ اچھی عادات نہیں ہے، انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اب میں تیزی سے پڑھتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا شارٹ ہے۔ دوز ہو اسپینڈ پارٹ آف دا نائٹ ٹو دیئر لارڈ پروسٹریٹنگ اینڈ اسٹینڈنگ ان پریئر۔ عباد الرحمن کی ایک اور خصوصیت کہ وہ رات کو قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس چیز کی تو بہت کمی ہے آج کے دور میں، ظاہر ہے عبادت گزار لوگ ہم سنا کرتے تھے، بہت ہیں، پاسٹ میں بڑے قصے سنے، اب جو ہے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں سننے میں بڑا کم ہوتی ہیں، لیکن یہ عباد الرحمن کی خاص بات ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے کہ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، اور اس کے بارے میں یہ عادت بنا لیں کہ صبح اور شام 3 بار جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من النار 3 بار، اور اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ جو شخص یہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جہنم اس کے حوالے سے سفارش کرے گی کہ اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو اس سفارش کو قبول کرے گا۔ اور کیا خصوصیات ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یفتروا وکان بین ذلک قواما، بہت خوبصورت بات۔ اینڈ دے آر دوز، یہ وہ ہیں عباد الرحمن، who when they spend، جب یہ خرچ کرتے ہیں، do so not excessively، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور sparingly but are ever between that justly moderate، قواما یعنی کہ ماڈریٹ ہوتے ہیں۔ تو دونوں رویے ناپسند فرمائے گئے۔ فضول خرچی، جیسے ہم کھانے میں بہت فضول خرچی کر دیتے ہیں، اکثر چیزیں لینے میں بہت فضول خرچی کر دیتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بڑے ماڈریٹ انداز سے بھی ہو سکتی ہیں، کپڑے خریدنے میں بہت فضول خرچی کر دیتے ہیں، تو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بدترین جو جگہیں ہیں وہ بازار ہیں، اور جو سب سے بہترین جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ تو ماڈریٹ رہنے کا کہا گیا ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسپیشلی مہنگائی کے دور میں۔ لوگ، مہنگائی ظاہر ہے ہو تو گئی، اب کیا کریں، لیکن قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کیا جائے کہ انسان ماڈریٹلی خرچ کرے۔
اور یہ کہ وہ شرک نہیں کرتے، اگلی آیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور یہ بڑی تھن لائن ہے، یقین کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم شرک کر ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، بڑی تھن لائن ہے۔ انسان جو ہے وہ جب اپنی امید کسی اور کے ساتھ لگا لے، یہ بھی شرک کا ایک درجہ۔ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل کر لے، انسان ایک انسان کے ساتھ امید لگا لے یہ میرا مسئلہ حل کرے گا۔ سورہ البقرہ میں کتنی خوبصورت مثال ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، بس اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے، ایفیکٹ کس نے ڈالنا تھا؟ اللہ نے۔ وہ کمپلیکیشنز میں پڑ گئے، کون سی گائے ہونی چاہیے، کس کوالٹی، کیوں؟ گائے کی طرف ان کی ساری توجہ تھی کہ گائے سے کام ہوگا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ عقیدے کا پوائنٹ۔ تو یقین کیجئے ایز لانگ ایز امید اللہ سے ہے، توکل اللہ پہ ہے، آپ کو پتہ ہے مسئلہ اللہ نے حل کرنا ہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو چلتے پھرتے کسی بھی عام آدمی کے تھرو کوئی ایسی چیز دے دے کہ آپ جو ہے حیران رہ جائیں گے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیوں؟ مسئلہ حل اللہ نے کرنا ہے، وہ کسی کے تھرو بھی کرا دے گا۔ تو یہ بڑی تھن لائن ہے، یاد رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی سے امید لگانا۔ اس پر پوری کتاب ابن تیمیہ کی ہے، ریلیف فرام ڈسٹریس، میں نے انگلش میں چونکہ پڑھی ہے اس لیے انگلش میں بتا رہا ہوں، kalamullah.com ایک ویب سائٹ ہے، پوری کتاب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تفسیر ہے۔ امیجن، ایک آیت پہ پوری کتاب ہے، اور اس میں ایسے ایسے پوائنٹس ہیں کہ انسان ہل جاتا ہے، کہ توکل کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے کس حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا اور ان کی امید صرف اللہ سے تھی۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اپنے عقیدے کو پیور رکھنا، اور کسی کو قتل نہیں کرتے ظاہر ہے، اور ان لافل سیکشل انٹرکورس، زنا نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اینڈ whoever should do that will meet a penalty۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ معاف کرے زنا۔ اور بس جس دور سے ہم گزر رہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ جو آج کل ماحول ہے یونیورسٹیز کا، جس ماحول میں ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا ہے، تو وہ اللہ معاف کرے۔ ہم تو جاتے ہیں، میرا تو کافی انٹریکشن ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں آنا جانا ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ سوال ضرور کرے گا۔ یہ جو کسی بھی ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے یونیورسٹی میں، اس سے ضرور سوال ہوگا کہ کس قسم کا ماحول کریٹ ہوا اور نوجوانوں کو مشکل میں ڈالا گیا۔ ظاہر ہے کہ انسان کتنا بچ سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بہانہ بھی نہیں بنانا چاہیے کہ چونکہ ماحول ہی ایسا ہے لہٰذا میں تو بچ ہی نہیں سکتا۔ بچنے والے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اگر ان پہ ہو، اللہ سے رحمت طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ کہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے، اور عباد الرحمن تو زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، خطوات شیطان بھی فالو نہیں کرتے، شیطان کے فٹ سٹیپس بھی وہ فالو نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی باقاعدہ ان کی۔ اور پھر جو ہے وہ یہ کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ عباد الرحمن توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ عباد الرحمن جو ہے ان کی خاص بات ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، نو میٹر واٹ، جو بھی ہو جائے، تو وہ امید اللہ رب العالمین سے لگاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔